جی بیٹے، نظم کے آخری بند کا دوسرا شعر ہے۔ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں۔ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں۔ موج بیٹے کہا جاتا ہے لہر کو۔ تو نظم کے اس آخری بند کے تیسرے مصرے میں، نظم کے اس بند کے تیسرے مصرے میں شاعر جو ہے میر انیس محاورتی انداز کو اختیار کر رہے ہیں کہ جس طرح کہتے ہیں جی شدید پیاس کے عالم میں زبان منہ سے باہر نکل آتی ہے، بالکل ایسے ہی لہروں کے اٹھنے کو پانی کی زبان باہر نکلنے کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ پانی کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ پیاس لگ چکی تھی، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زبان، جس طرح کسی پیاسے شخص کی زبان جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے، بہت زیادہ شدت کی پیاس لگی ہو تو زبان خشک ہو کر باہر کی طرف آئی۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے جی کہ ان موجوں کی جو زبان تھی وہ بھی چونکہ لہریں تھی بنی تو ان کناروں کو یہاں پر زبان کے ساتھ تشبیہ دیا کہہ دیا گیا ہے کہ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زبان، یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے پانی کو بھی پیاس لگ چکی تھی، لہروں کو بھی پیاس لگ چکی تھی، تو ان کی بھی کیفیت ایسی ہو چکی تھی جیسے زبان منہ سے باہر آ چکی ہے۔ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں۔ تہ پانی کی نچلی سطح کو مراد ہے کہ چونکہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اوپر کی سطح کا پانی بہت زیادہ گرم ہو چکا تھا، تو جو نہنگ تھے، نہنگ کہا جاتا ہے مگرمچھ کو، انہوں نے اپنے آپ کو پانی کی نچلی سطح کے اندر بٹھایا ہوا تھا، تو لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں جی ان کی جان جو تھی وہ لبوں پر آئی ہوئی تھی، وہ بھی مرنے کے قریب پہنچے ہوئے تھے۔ تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، کہ پانی کی نچلی سطح میں جتنے مگرمچھ تھے وہ جا چکے تھے، اس کے باوجود ان کی جو جان تھی وہ لبوں پر آ چکی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اس بند کا اور اس نظم کا آخری شعر ہے۔ پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی، کہ پانی کی یہ کیفیت تھی، اس قدر پانی گرم تھا کہ جیسے روز حساب ہو، کہ جس طرح روز حساب کے بارے میں آتا ہے، قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ بہت شدت کی گرمی ہوگی اس روز۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح یہ شاعر یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس روز بھی پانی کی حالت، پانی کی کیفیت یہ تھی کہ آگ کی طرح گرم تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے گرمی اس قدر شدت کی تھی جیسے قیامت کا روز ہو۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح آخری مصرے میں شاعر کہتے ہیں جی ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی، پانی کس قدر گرم تھا اس کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ اس قدر پانی گرم تھا کہ اگر مچھلی جو ہے پانی کی اوپر کی سطح پر آتی، لہروں پر آتی، تو اس کی لہریں اس کے لیے سیخ موج کا کام دیتی۔ ٹھیک ہے جی، سیخ کا کام دیتی، کہ جس طرح سیخ کے اوپر کباب کو لگا کر آگ پر رکھا جائے تو وہ بھن جاتا ہے، بالکل اسی طرح مچھلی جو ہے پانی کی نچلی سطح سے اوپر کی سطح پر آتی، لہروں پر آتی، تو اس کو شاعر نے کہا ہے سیخ موج۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لہروں پر آتی تو وہ مچھلی کیا ہوتی، فوراً بھن کر کباب بن جاتی۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ تھی بیٹے آپ کی نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت اور اس کا آخری شعر۔ امید کرتا ہوں بیٹے آپ لوگوں کو یہ نظم پوری کی پوری سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس نظم کو بیٹے بار بار سنیے، اس لیکچر کو سنیے اور اس کو یاد کیجئے، اور یاد کرنے کے بعد ان کی لکھنے کی لازمی طور پر آپ لوگ بیٹے پریکٹس کیجئے۔ جب تک آپ لوگ یاد کرنے کے بعد لکھنے کی پریکٹس نہیں کرتے تب تک آپ لوگ پورے طور پر امتحان کے لیے، ٹیسٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے، تو اس لیے جتنے بھی اشعار یاد کیے ہوں ان کو لکھنے کی لازمی طور پر پریکٹس کیجئے۔ آئیے بیٹے اب اس نظم کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں تاکہ اس میں آنے والے جو سوالات ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ جی بیٹے، ایکسرسائز کے اندر سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے درج ذیل سوالات کے جواب تحریر کیجئے۔ مختصر سوالات کے جوابات آپ نے تحریر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ سوال کیا ہے؟ میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو شمع سے تشبیہ دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، میر انیس نے اس نظم کے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ شمع سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر نے شعر استعمال کیا تھا نا، کیا شعر تھا؟ کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ تو اس شعر کے مطابق جو ہے اس سوال کا جو جواب بنتا ہے وہ ہے، میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو شمع سے تشبیہ دی ہے۔
آگے بیٹے سوال نمبر 2 ہے، دوسرے بند میں نہر کے لب سے کیا مراد ہے؟ دوسرے بند میں نہر کے لب سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب بھی بیٹے بہت آسان ہے کہ میر انیس نے دوسرے بند میں لب سے مراد نہر کے لب سے مراد نہر کے کنارے مراد لیے ہیں۔ دوسرے بند میں نہر کے لب سے مراد نہر کے کنارے مراد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر بیٹے ہے 3، شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا؟ سوال کیا ہے، شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا؟ تو شعر کیا تھا، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ تو یقیناً آپ کو اس کا بیٹے جواب سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کا پانی دھوپ کی شدت سے کھول رہا تھا۔ دھوپ کی شدت سے کیا کیفیت تھی اس کی؟ دھوپ کی شدت کی وجہ سے وہ پانی کھول رہا تھا۔ آگے سوال ہے بیٹے، شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ تو بڑا ہی آسان جواب ہے اس کا، شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت مرثیہ نگاری ہے، چونکہ میر انیس ایک مرثیہ نگار ہیں، ٹھیک ہے، اور شاعری میں ان کی جو وجہ شہرت بنی وہ بھی مرثیہ نگاری ہی بنی۔ سوال ہے بیٹے آگے، ہیئت کے اعتبار سے اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ تو ہیئت کے اعتبار سے یہ نظم، جیسا کہ آپ لوگ بیٹے جانتے ہیں، ابتدا میں بھی بیان کیا گیا تھا کہ یہ نظم مسدس ہے، اور مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند کے 6 مصرے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا بیٹے تشریحات کے اندر بھی، ریڈنگ کے دوران بھی آپ لوگوں نے نوٹ کیا کہ یہ اس کے ہر بند کے 6 مصرے جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو ایسی نظم جس کے ہر بند کے 6 مصرے ہوں اس کو مسدس کہتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب کیا بنے گا کہ ہیئت کے اعتبار سے نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت ایک مسدس ہے۔ یہ تھے بیٹے آپ لوگوں کے شارٹ کویسچنز۔ آگے ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں۔ تو ایم سی کیوز میں جو سب سے پہلا ایم سی کیوز انہوں نے دیا ہے وہ ہے، میدان کربلا میں گرمی کی شدت کس شاعر کی تخلیق ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو کیا کہا جا رہا ہے جی کہ نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اس کے شاعر ہیں میر انیس، تو سیکنڈ آپشن پہ آپ لوگ ٹک کریں گے۔ اس کے بعد بیٹے ایم سی کیوز ہے، نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت صنف سخن کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو یہ صنف سخن کے لحاظ سے فورتھ آپشن پہ آپ لوگ ٹک کریں گے، مرثیہ ہے۔ آگے ایم سی کیوز ہے، شاعر گرمی کی شدت کا ذکر کرتے ہوئے لرزاں ہے کہ، کس بات پر لرزاں ہے؟ کہ زبان مثل شمع نہ جل اٹھے۔ فرسٹ پہ آپ لوگ ٹک کریں گے، پہلے آپشن پہ۔ آگے بیٹے ایم سی کیوز ہے، رن کی زمین سرخ تھی اور آسمان تھا زرد، تھرڈ آپشن پہ آپ لوگ ٹک کریں گے۔ آگے بیٹے ایم سی کیوز ہے، کہ زمین پر خلق خدا کس چیز کو ترس رہی تھی؟ تو آب خنک کو ترس رہی تھی۔ اس پر کیا لکھیں گے آپ لوگ؟ سیکنڈ آپشن پہ آپ لوگ ٹک کریں گے، آب خنک کو ترس رہی تھی۔ آخری ایم سی کیوز ہے جی، دن کے مثال شب سیاہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ دن کے مثال شب سیاہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ آفتاب کی حدت، دھوپ، تپش یا لو؟ جی تو اس کے مطابق آپ لوگ سیکنڈ آپشن کو ٹک کریں گے جی، دھوپ۔ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، ٹھیک ہے جی، تو دھوپ پر آپ لوگ ٹک کریں گے۔ آئیے اب اگلے ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں جی۔ جی اگلے ایم سی کیوز کے اندر ہے جی، نہنگوں پر گرمی کا کیا اثر تھا؟ نہنگوں پر گرمی کا کیا اثر تھا؟ نہنگ بیٹے آپ لوگوں کو بتایا کہ مگرمچھ کو کہتے ہیں، تو شاید یہاں پر پوچھا گیا ہے جی کہ نہنگوں پر گرمی کا کیا اثر ہوا، یعنی مگرمچھوں پر گرمی کا کیا اثر ہوا؟ پسینے چھوٹ رہے تھے، بے ہوش تھے، جان لبوں پر تھی یا ہانپ رہے تھے؟ تو درست جواب اس کا تھرڈ آپشن پہ ٹک کریں گے آپ، جان لبوں پر تھی، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں۔ یہ تھے بیٹے آپ لوگوں کے ایم سی کیوز۔ آگے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے آپ لوگوں نے بیٹے سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت میں جانداروں کا ذکر آیا ہے، ان کے ناموں کی فہرست تیار کیجیے۔ تو بیٹے اس نظم کے اندر جن جانداروں کا ذکر آیا ہے ان کے نام ہیں مچھلی، آہو، شیر، چیتے اور نہنگ، ٹھیک ہے بیٹے، نہنگ یعنی مگرمچھ۔